أهل التقوى وأهل المغفرة. درود الشريف. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه عدد كل معلوم لك دائما أبدا، وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكة المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيد الرسل، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال تعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محمد از تمہیں خواہم خدا را، خدایا از تو عشق مصطفیٰ را. ایمان ما اطاعت خلفاء راشدین، اسلام ما محبت آل محمد است. واجب الاحترام شرفاء ملت، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، اللہ تعالیٰ سب حضرات دی دینی پروگرام دے اندر حاضری منظور تے مقبول فرماوے. محترم المقام حضرت مولانا خلیل الرحمان صاحب مدظلہ العالی اپنے اس مقام تے ہر سال دینی پروگرام منعقد کریں دن. انہیں دے دوست احباب رفقاء کار انہیں نال تعاون فرمیں دن. اللہ تعالیٰ انہیں دا جذبہ، انہیں دی محنت کوشش منظور تے مقبول فرماوے. میرے دوستوں اور بزرگوں، دینی پروگرام دا مقصد سب لوگوں دی اصلاح ہے کہ احباب آمن دین دے جلسے تے دین دی گل بات سنن، عقیدے عمل دی اصلاح تھیوے، اخلاق سادے اچھے بن ونجن، دین تے عمل دا جذبہ پیدا تھیوے. میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ای حوالے نال تساں حضرات دینی پروگرام دے اندر شرکت کرینے ہو، اپنی نیت کو خالص کر کے آئے کرو تاکہ تواڈے آمن دا، پروگرام کرن والے دے پروگرام کرن دا، اور مہمان حضرات دی تشریف آوری دا، حضرات علماء دے بیان دا سب کو اجر عظیم ملے. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، مقصد یہ ہے کہ دین دی گل بات سن کے سب لوگوں کو ہدایت ملے. ہدایت اللہ دا قیمتی خزانہ ہے. کامیاب وہ بندہ تھی سی جے کو ہدایت مل گئی، جے کو ہدایت نہ ملی او کامیاب نہیں تھی دا. اس واسطے روزانہ نماز دے اندر سارے مسلمان دعا کریں دن: اہدنا الصراط المستقیم. اللہ سب کو سیدھے راہ تے چلا. اللہ پاک نے یہ دعا آپ سکھائیے.
ہدایت دا رستہ کیڑے لوگیں دا رستہ ہے؟ ہدایت دے رستے دی تعیین اللہ پاک نے آپ فرمائیے اہدنا الصراط المستقیم دے جواب دے اندر اے نہیں فرمایا گیا صراط القرآن، قرآن دے رستے تے چلا، اے نہیں آکھا گیا صراط الحدیث، حدیث دے رستے تے چلا۔ ہدایت دے رستے دی تعیین بادشاہ آپ فرمائیے صراط الذین انعمت علیہم، انہیں لوگوں دے رستے تے چلا جنہیں دوتے تیرا انعام ہے۔ اتو معلوم تھی دے کہ کچھ افراد ایسے ہیں جنہیں دوتے اللہ دی نعمت ہے اور او حضرات انعام یافتہ ہیں، انہیں دا رستہ ہدایت والا رستہ ہے۔ او انعام یافتہ جماعت اللہ پاک آپ بیان کر چھوڑیے، ان جماعت دے چار طبقے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ فرمائے نبیوں تے میری نعمتیں، صدیقوں تے میری نعمتیں، شہیدوں تے میری نعمتیں اور ولیہ غوثہ قطبہ تے میری نعمتیں۔ یعنی ہر بندہ یہ دعا کریں دے اللہ سکو نبی والے راہ تے چلا، صدیقوں والے راہ تے چلا، شہیدوں والے راہ تے چلا، ولیاں بزرگاں دے راہ تے چلا۔ اور اے بات بھی تو تسا حضرات دے ذہنی چوے کہ اے جڑے چار طبقے انعام یافتہ، انہیں جو پہلا طبقہ تا انبیاء کرام دائے، باقی جڑے ترائے طبقے صدیقین، شہداء اور صالحین، اے تریے طبقے انہاں دا پہلا مصداق پیغمبر دے صحابہ ہے۔ امت دے پہلے صدیق بھی صحابہ ہیں، امت دے پہلے شہید بھی صحابہ ہیں، اور امت دے پہلے ولی بھی صحابہ ہیں۔ باقی جتنے حضرات ہیں وہ سب صحابہ دے تابعدار ہیں۔ تو معلوم تھی گیا کہ وڈے طبقے نور سامنے آئے، انبیاء اور صحابہ۔ گل میری سمجھ آنی ہے میرے دوست بزرگوں؟ انبیاء علیہ السلام دا مقام بڑا اونچا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کنے انبیاء دا آغاز تھے، پاک پیغمبر علیہ السلام حضرت محمد کریم علیہ السلام تے آ کے نبوت پوری تھی گئی۔ سارے نبی علیہ السلام اللہ دے آخری پیغمبر ہیں، سارے نبی علیہ السلام اللہ دے آخری نبی ہیں۔ آپ تے نبوت مکمل تھئیے، اس واسطے سارے مسلمان عقیدہ ختم نبوت دے قائل ہیں۔ باقی یہ گال سمجھنی بھی ضروری ہے کہ ختم نبوت دا اے معنی نہیں کہ نبی علیہ السلام تے نبوت مک گئی ہے یا نبوت ختم تھی گئی ہے۔ جیرے ویلے تساں آکھو کوئی نبوت مک گئی ہے، وہ مرزائی آکھ سے نواں نبی کے ناؤ، بھئی نبوت مک نہیں گئی، نبوت ختم نہیں تھی گئی۔ ختم نبوت دا معنی اے ہے کہ سارے نبی علیہ السلام تے نبوت مکمل تھی گئی، نبوت دی تکمیل تھی گئی۔ دو چیزاں سارے نبی دے زمانے مکمل تھائیں، ایک نبوت، دوجا دین، دو ہے شہید دی تکمیل سارے نبی دے زمانے تھائیے۔ دو ہے دی تکمیل دا اعلان اللہ قرآن مجید دے اندر کی۔ نبی علیہ السلام تے دین اتردا رہے تقریباً 23 سال، جنہیں ویلے آپ علیہ السلام نے آخری حج فرمائے، حج پیغمبر نے ہکو کیتے، ان کو آخری حج سڑیندن، حجت الوداع سڑیندن، آپ علیہ السلام نے اعلان کروائے سارے مسلمان حج تے آمن، میں محمد بھی حج تے آنا۔ سب لوگ مکہ مکرمہ جمع تھائیں، مکے والے بھی مکے، مدینے والے بھی مکے، طائف والے بھی مکے، یمن والے بھی مکے، عرب والے بھی مکے،
عجم والے بھی مکے، نبی دے سارے صحابہ مکے، حضرت نبی دی اہل بیت مکے، سونے نبی دی ازواج مطہرات مکے، حضرت نبی دی اولاد او بھی مکے۔ حج تھی دے مکہ مکرمہ 9 ذی الحجہ میدان عرفات، حضرت پیغمبر علیہ السلام اٹھائی تشریف فرماہن، ہزارہ صحابہ پیغمبر دے سامنے ہیں۔ ذی الحجہ دی 9 تاریخ ہے، جمعہ دا دن نے، دیگر دا ٹائم ہے۔ حضرت پیغمبر علیہ السلام اپنے صحابہ دے اندر خطبہ ارشاد پہ فرمیندن، اللہ پاک نے تکمیل والی آیت نازل کر دی تھی۔ سونے نبی نے وہ تکمیل والی آیت پڑھ کے رب دا اعلان صحابہ کو سنا دیتا۔ لوگوں اللہ پاک نے تکمیل دین دا اعلان کر دیتے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اج دل میں خدا نے تھوڑا دین پورا کر دیتا، دین والی نعمت پوری تھی گئی، میں خدا نے تھوڑے واسطے اسلام کو دین پسند کیتے۔ تکمیل دین دا اعلان عمر سے نبی سائیں دے زمانے دین کامل مکمل تھی گیا، اور پیغمبر دی نبوت دی تکمیل دا اعلان او بھی قرآن مقدس دے اندر ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ لوگوں میں خدا نے اپنے نبی تے نبوت دی تکمیل کر دی تھی، اپنے نبی تے اتے نبوت کو پورا کر دیتا۔ میں اپنے محبوب کو ختم نبوت دا تاج پوا دیتے۔ حضرت نبی ختم نبوت دا تاج پا کے آئے، سارے نبی سچے لیکن ختم نبوت دا تاج آمنہ دلال کو ملی۔ دو چیزاں سارے نبی دے زمانے پورا تھا، نبوت بھی پوری تھی ہے اور دین بھی پورا تھی۔ ہن نہ نویں نبی دی ضرورت ہے تے نہ سب کو نویں دین دی ضرورت ہے۔ دین دے تمام احکام کامل مکمل ہیں، قرآن کامل مکمل ہے، حدیث کامل مکمل ہے، کلمہ کامل مکمل ہے، وضو کامل مکمل ہے، ساری اذان کامل مکمل ہے، ساری نماز کامل مکمل ہے، سارا روزہ کامل مکمل ہے، سارا حج کامل مکمل ہے، نبی دا فرمان کامل مکمل ہے، نبی دی ہر سنت بھی کامل مکمل ہے۔ اس واسطے شریعت دے اندر نواں مسئلہ ایجاد کر کے ٹوٹا رلاون دی اجازت کائے نہیں۔ جو دین کامل مکمل ہے، شریعت کامل مکمل ہے، میرے دوستو دین بڑھاون دی ضرورت نہیں، دین دے اوتے عمل کرن دی ضرورت ہے۔ جڑا بندہ مسئلے آپو بنے دے، ٹکڑے آپو لے دے، اصل دے اندر وہ اے آکھنا چاہدے نعوذ باللہ دین ادھورا ہے میں پورا ودا کریں، تو خیال کرا ہے دین دے اندر ملاوٹ دی اجازت بالکل کائے نہیں۔ دین موجود ہے، دین دے اوتے عمل دی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ساکو اے عقیدہ سمجھن دی توفیق دے وے۔ یہ ختم نبوت کا لازمی نتیجہ ہے۔ گل میری سمجھ آنی پئی یا نہیں پئی سمجھ آنی؟ باقی بعض لوگوں کو کئی زمانے پہلے ہی غلط فہمی تھی ہائی، وہ سارے اسلاف نے اون ویلے اون سوراخ دا رستہ بند کر دیتا ہا۔ کچھ لوگ یہ آکھیا ہا کہ نبی علیہ السلام دے اتے موت والا حکم پورا تھا، جڑے پیغمبر دے اتے وفات دا حکم آ گئے، سونا نبی دنیا تو چلیا گئے، نبی دی جب زندگی مک گئی ہے تو نبی دی نبوت ہی مک گئی ہے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ سارے حضرات نے اون ویلے انہاں رد کیتا ہا۔ پہلی گال تے ہے جی میں نبی دی زندگی ممتاز ہے، میں نبی دی موت بھی ممتاز ہے۔ کئی شے پیغمبر دی عام لوگ لکار کائے نہیں، نبی دی ہر ادا نرالی ہے، سونا نبی بے شک انسان ہے، لیکن حضرت نبی دی قدم قدم تے خصوصیات موجود ہیں، امتیازات موجود ہیں۔ نبی دا جمنا تھا جمنا آلہ، حضرت نبی دا بچپن ہے بچپن آلہ، حضرت نبی دی جوانی ہے جوانی آلہ، سنے نبی دا شباب ہے شباب آلہ، حضرت نبی کو بھوک لگ دی ہے نبی دی بھوک آلہ، حضرت نبی کو پیاس لگ دی ہے نبی دی پیاس آلہ، سنے نبی کو نیندر آندی ہے حضرت نبی دی نیندر آلہ، حضرت نبی دی موت آئیے نبی دی موت بھی لوگوں دی موت کنے آلہ۔ تو کئی شے کو نبی علیہ السلام دے حوالے نال اپنے اتے قیاس بالکل نہ کرا ہے، ورنہ ایمان سڑ ویسی۔ نبی سونا ممتاز ہے، نبی دی زندگی ممتاز ہے، نبی دی ہر ادا نرالی ہے۔ حضرت پیغمبر کو اللہ پاک نے بہت اونچا مقام عطا کی،
اور حضرت پیغمبر دی اتے موت والا حکم پورا تھی گئے. موت تو بعد آپ دے جسم اطہر دے نال آپ دی روح انور نے کامل مکمل تعلق قائم کیتے. اگو حضرات جا اپنے اپنے تعبیر آئیں، علماء کئی تعبیرہ ہوئیاں کریں کہ وہ کیڑے انداز دی موت آئی. میرے دوست بزرگوں اور توانی میری سمجھ کریں اچھی بات ہے. خلاصہ سب بات دا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام دے اتے موت دا حکم پورا تھے. آپ دنیا کرے پردہ کر گئے، لیکن آپ علیہ السلام دے جسم اطہر نال روح انور نے کامل مکمل تعلق قائم کیتے. ساڈا عقیدہ ہے ساڈا نبی حیات النبی ہے. گل سمجھ آندی پئی؟ یہ کتاب و سنت بے شمار دلائل علماء نے انہیں کو بڑی تفصیل نال بیان کیتے. حدیث دے اندر تبہ تفصیل نال ان دی وضاحت سونے مدنی کریم آپ ارشاد فرما دیتی ہے. حضرت پیغمبر دا ارشاد گرامی حدیث دے متعدد کتابیں دے اندر موجود ہے. مشہور آپ دا اعلان ہے، آپ دا ارشاد گرامی ہے. جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. انبیاء اپنے قبر میں زندہ ہونن تے نمازاں بھی ادا کرن. نبی دی حیات بھی بڑی اعلی ہے. آپ دی حیات دی کیفیت اسا نہیں جان دے، وہ بھی بہت اعلی ہے. جتنے مضامین حدیث کے اندر آ گئے انہیں دے تے ایمان رکھنا بہت ضروری ہے. نبی علیہ السلام فرمائے کہ نبی قبر میں زندہ ہونن تے نمازاں بھی پڑھدن. تو معلوم تھی نے آپ دی حیات تمام حیاتیں کنے اعلیٰ حیات ہے. اور حضرت پیغمبر نے کئی انداز نال بیان فرمائے، مختلف پہلو انہیں اندر آ گئے. جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزقو. اللہ نے زمین تے حرام کر دیتے، زمین نبی دے جسم کو نہیں کھاندی. اللہ دے نبی زندہ ہوندے، نبی کو رزق بھی ملدا رہے ویندے. یہ حکمیہ پہلو ہے. اور آپ علیہ السلام نے ان حکمیہ پہلو ارشاد فرمائے. آپ نے فرمائے معراج والی رات میں حضرت موسیٰ دی قبر تو گزرا، میں جٹھے حضرت موسیٰ اپنی قبر دے اندر کھڑے تھی کہ نماز پہ پڑھ دے. ان اندر ترے چیزاں بالکل واضح ہیں. پہلی گال یہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز پہ پڑھ دے ہن اور اپنی قبر دے اندر پہ پڑھ دے ہن اور نماز بھی کھڑے تھی کہ پہ پڑھ دے ہن. کتنی صریح دلیل ہے حیات فی القبر دی کہ حضرت موسیٰ نماز پڑھ دے اپنی قبر یہ پڑھ دے. اور اے تو علمی چے کہ قبرہ زمین تے ہونجن آسمانے تے نہیں ہونجن. قبرہ کتا ہونجن بولے دے نہیں بھی تو سا اپنے مردے کتا دفن کریں دے. یہ کئی شوشا کنہیں چھوڑے اے مٹی دے ڈھیرن قبرن تا آسمان تے ہونجن. حالانکہ قرآن مجید دے کئی آیات اور نصوص کنے ثابت ہے کہ قبرہ آسمان تے نہیں ہونجا، قبرہ زمین تے ہوتے ہونجن. کئی آیات کے اندر اے مضمون موجود ہے. نبی علیہ السلام نے ایک منافق دا جنازہ چا پڑھایا، ان دے بعد قبر تے وجن لگے. حضرت عمر عرض کیتا یا رسول اللہ جنازہ نہ پڑھاؤ. جنازہ پڑھا لیتے ہوئے اے منافق بے ایمان ہے ان دی قبر دے اوتے تھے نہ ونجو. او قبر زمین تے ہے آسمان تے ہے علیندہ نہیں وے. عرض کی تھی یا رسول اللہ ان دی قبر تے نہ ونجو. اللہ پاک نے این حضرت عمر دی تائید فرما چھوڑی. قرآن مجید کے اندر آیت آ گئی، حکم آ گیا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا. اے میرا پیغمبر اج بعد کوئی منافق مر ونجے تو سج نماز جنازہ نہ پڑھائے. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِ اور ان دی قبر تے بھی نہ کھڑے تھی واہے. وہ قبر زمین تے ہے آسمان تے نہ ہے. گل سمجھ آنی پئی ہے علیہ نہیں وے. اور ایویں جڑی آیت بعض حضرات وہ عدم سماع واسطے پیش کریں نن اون کنے بھی یہ ثابت پیا تھی دے جو قبر زمین تے ہے قبر آسمان تے نہیں. وما انت بمسمع من فی القبور کہ تسا قبر والے کو سنوا نہیں وے سکدے. وہ قبر زمین تے ہن یا آسمان تے ہن علیہ نہیں وے. زور نہ نہیں بولے نے
اور حدیث ہی بے شمار روایتیں حضرت نبی علیہ السلام نو قبریں دے اوتے گزرن فقال انہما ليعذبان انہیں دوہیں کو عذاب پیا تھیندے اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ ایک آدمی چغل خورا چغل امرنا واما الاخر فکان لا یستنزہ من البول بیا بندہ پیشاب دا خیال نہ کرنا حضرت نبی صحیح فرمائے دوہیں کو قبر دا عذاب پیا تھیندے وہ قبریں زمین تے ہن پیغمبر دا اٹھاؤ گزرت ہے تو معلوم تھی دے قبرہ زمین تے ہوئیں آسمان تے نہیں ہوئیں اور موسیٰ علیہ السلام دے جری قبر ہائی اور زمین تے ہائی اور تو صحیح بخاری دے اندر ہے کہ آپ ان قبر دے قریب گزرین اور بیت المقدس دے قریب ہائی رستے دے ہک پاسی ہائی حضرت پیغمبر دا اٹھاؤ گزرت ہے صحیح مسلم دی روایت ہے مررت علی موسیٰ میں موسیٰ دی قبر تو گزرا میں حضرت موسیٰ کو لٹھے فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ حضرت موسیٰ اپنی قبر دے اندر کھڑے تھی کہ نماز پڑھ دے تو معلوم تھی دے قبر زمین تے ہوئیں آسمان تے نہیں ہوئیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دا اپنی قبر دے اندر کھڑے تھی کہ نماز ادا کرنا یہ بھی صریح دلیل ہے حیات فی القبر دی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر ہی کھڑے تھی کہ نماز ادا پہ فرمائے دیا اور نبی علیہ السلام نے فرمائے جن ویلے کوئی بندہ میں محمد تے سلام کریں دے ما من احدی یسلم علیہ الا رد اللہ علیہ روحی جن کوئی بندہ میں محمد تے سلام بھی دے اللہ پاک میری روح کو متوجہ کر دیں دے حتی ارد علیہ السلام میں محمد ان بندے دے سلام دا جواب دینا تو تو معلوم تھی دے سائیں کو حیات مبارک حاصل ہے اس واسطے سارے اکابر علماء دیوبند حضرت نبی علیہ السلام دی حیات فی القبر دے قائلن آپ علیہ السلام کو کامل مکمل حیات حاصل ہے جرا بندہ اتھا صلاۃ والسلام عرض کرے فرشتے گھن ویندن بارگاہ نبوتی پچھیندن جرا بندہ قبر اطہر تے حاضر تھی کہ صلاۃ والسلام دا تحفہ عرض کرے نبی علیہ السلام آپ سندن جواب بھی ارشاد فرمیندن تو حضرت نبی علیہ السلام دی حیات تے اسا قائل ہیں تو آپ کو حیات حاصل ہے اور آپ دا نبوت دا عہدہ بھی باقی ہے جری میں اصل گل سمجھانا چاہنا تو آپ دی وفات دے نال آپ اپنے عہدے کرنے معذول نہیں تھے نبی دا عہدہ باقی ہے نبی دا عہدہ قائم ہے اج دنیا دے اندر پیغمبر دی نبوت موجود ہے جب نبی دی نبوت موجود ہے ساکو کہیں نمے نبی دی ضرورت بالکل کوئی نہیں گل سمجھ آندی پئی اور ان دی ایک بھی واضح دلیل جری تساں حضرات روز نماز دے اندر ادا بیٹھے کریں دے ہو ہر مسلمان اپنی نماز دے اندر ادا بیٹھے شہادت بیٹھا دے دے اشہد اللہ الہ الا اللہ میں گواہی دینا خدا دے سوا کوئی معبود نہیں واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ میں گواہی دینا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے بندے بھی ہیں تے رسول بھی ہیں گواہی دے ہو نا بولے نا نہیں بولو یار بندہ کہہ کو آدن بندہ کیا کو آدن بندہ جسم کو آدن یا روح کو آدن ان علیہ نے نہیں بندہ جسم کو آدن روح کو نہیں آدے بندہ جسم کو آدن یا روح کو آدن دیر یارے سوچ کے رسو بندہ جسم ہے یا بندہ روح ہے بولو بولو سیانے بندے بولو بال مریا کو بلا بل ہے نہیں تو گھر بھیجو چاہنے والے کو بندہ جسم کو آدن یا روح کو آدن تو چس کوئی نہیں دے رہے والے جلسے تھی گن تو رسمی نظریاتی جلسے موک گئے پہلے وقت ضائع کریں دے وہ پیچھے آخر دے آسان ہے تو نیندر ہی بیٹھ رہا دیئے وہ اللہ دا بندہ جسم کو نہیں آدے بندہ روح کو بھی نہیں آدے بندہ جسم تے روح دے مجموعے کو آدن کچھ سمجھ آئی ہے بندہ کیا کو آدن جسم بھی ہووے تے نال روح بھی ہووے وہ کیا سڑینن بولو چاہ وہ بندہ سڑینن عربی سڑینن عبد ساری زبانی سڑینن بندہ یعنی عبد روح مال جسد ہے کچھ سمجھ آئیے اور جرا عہدہ مل دے او بندے کو مل دے کیا کو مل دے لکھے پڑھے حضرات توجہ فرماؤ عہدہ کیا کو مل دے
جسم کو مل دے یا روح کو مل دے؟ اے عالم، اے حافظ، اے قاری، اے ڈاکٹر، اے پروفیسر، اے انجینئر، جسم کو آدم یا روح کو آدم؟ بولو. او اللہ دے بندے دوہائیں کو آدم. جسم تے روح کٹھے تھی سن، او بندہ بن سی. جلے بندہ بن سی پیچھے صفت آسی. اے ڈاکٹر، اے بزرگ، اے نیک، اے حافظ، اے قاری، اے عالم، اے انجینئر، اے لیکچرار، اے پروفیسر، اے کوئی نہ. بولو میرے دوستو، اے عہدے ملدن بندے کو. بندہ نہ کلا جسم نہ کلی روح ہے. دوہائیں شاہیں مل دین بندہ بن دے. بندہ بن دے تا عہدہ مل دے. سمجھ آئیے؟ بولیں نہیں وے جی میں اے عہدین میرے دوستو نبوت بھی عہدہ ہے. نبوت منصب ہے. کچھ سمجھ آنی ہے یا نہیں سمجھ آنی؟ نبی علیہ السلام جو معراج تے گئے ہن، اللہ قرآن مجید ہی فرمائے میں اپنے بندے کو سیر کروائی. سچے یہ سارے علماء دلیل پیش کی تھی جو حضرت ابی سے جو معراج تے گئے ہن، جو آپ دی روح نہیں گئی جسم نال گیا ہا. آپ دی معراج اے جسمانی ہے روحانی نہیں. وہ انہیں چھوڑے کو اٹھاؤ سارے اٹھاؤ سارے اٹھاؤ سارے کوئی نہ اٹھاؤ. اتنا کوئی چور نہ ہوئے گو میرے بالکل اٹھو تو اٹھو 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 ٹورو 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 سارے روحانی معراج کئی دفعہ تھی ہے، لیکن اے جیری معراج دا ہن ذکر پہ کرنے ہیں اے آپ دی جسمانی معراج. روح مبارکی نہ لئی جسم مبارکی علیہ نہیں وے یار. اے سیدہ جسمانی معراج. روح تے جسم کٹھے. اللہ تعالیٰ فرمائے محمد میرا بندہ ہے. سچے اللہ یار کچھ نہیں میں بولیں دے بلکہ کئی مقام تھے اللہ فرمائے محمد میرا بندہ ہے. سچے بولچا اللہ پاک آپ اعلان پہ فرمیندن الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. سب تعریفاں خدا جا جے اپنے بندے تے کتاب اتاریے. بے مقام دے فرمایا سے وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. اے مکے دے کافر ہو تو کو کیوں یقین نہیں آندا میں خدا نے قرآن مجید اپنے بندے تے نازل کیتے. سچے بے مقام دے فرمائش سبحان الذی اسری بعبدہ. پاک و ذات جے اپنے بندے کو سیر کرائیے مسجد الحرام کو، لیکن کہتے مسجد اقصی تک. اتو معلوم تھی دے حضرت ابی رب دا بندہ ہے. سچے صحیح جو گئے ہن جسم مبارک نال ہا روح مبارکی نال ہے. سچے حضرت جبرائیل آیا تے پیغمبر نو براق تے بلھایا. حضرت پیغمبر نو لے گیا مسجد اقصی دے اندر صخرہ بیت المقدس تے سیڑھی لوائیے. حضرت ابی نو خدا نے آسمان تے اٹھایا. پہلا آسمان، دوجا آسمان، تیجا آسمان، چوتھا آسمان، پنجواں آسمان، چھواں آسمان، ستواں آسمان. حضرت آدم نال ملاقات پئی تھیندی. حضرت آدم دوڑدا ہویا آیا. حضرت ابی نے فرمایا جبرائیل اے بندہ کون ہے جڑا میری ملاقات واسطے جلدی پیا آندا؟ حضرت جبرائیل نے تعارف کروایا آزا ابو کا آدم تورے بابا آدم علیہ السلام. سچے اے بابا آدم جرا ملاقات پیا کرے نہ ہا اے اصلی ہا نقلی ہا؟ سارے نہیں بولے دے. اچھا اے کئی بندے وزر ہیں وہ اصلی نہ او ہیں نبی اصلی کائے نہ میں کہ سارے نبی سے اصلی کائے کھڑے ہیں علیہ نہیں بھئی یار. مولانا خلیل صاحب میں کو جو سادہ جلسہ پہ تھی دے میں آواں تو اتنا توارے سارے فوٹو لگے کھڑے ہوں. کیا خیال ہے جلسہ تھی سی؟ اللہ کرے تو کو سمجھ آویں گے. کچھ نہیں بولے دے زور نہ لے بولے دے.
حضرت جبرائیل کنے پہ پوچھنے کون ہے بندہ جرا میری ملاقات تے جلدی جلدی چل کے آئے. حضرت جبرائیل نے تعارف کروایا آزا ابو کا آدم تورے بابا جی آدم علیہ السلام. حضرت آدم سنے نبی دے قریب آیا, حضرت پیغمبر دی پیشانی تے بوسہ دیتا, فرمائے مرحبا مرحبا بالابن صالح و بالنبی صالح, خوش آمدید آج تو میرا نیک پتر آ گئے. اصلی نقلی ہے الاؤ یار. باقی ہو سکتے کوئی بندہ تو میرے وجن تو بعد آکھے یار اے انبیاء تا سارے نبی کنے سینکڑا سال پہلے آئے ہن تے دنیا تو لگے گئے ہن, اے آسمانے تے کیویں آ گئے ہیں. میرا پیارا جرا خدا سونے نبی کو مکے کنے صدوا سکدے, جرا خدا سونے نبی کو آسمانے تے پہنچوا سکدے, وہ خدا باقی نبیوں کو بھی جمع فرما سکدے. سچے تے سینجری نماز پڑھائی انبیاء دی جماعت کو او مقتدی اصلی ہن نقلی ہن؟ کوئی کئی بندے ادھر اصلی نہ ہن. میں کہ اج دے کئی امام کو آکھو تو نماز پڑھا, اساں پچھو فوٹو سٹیٹاں لا کھڑے نے. پڑھے سی نماز یا ان دی شان اچھی تھی سی بولے نہیں وے 14 طبق دا سردار نماز پیا پڑھے دے تے پچھو جڑے نبی نو اصلی کائیں نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ دا بندہ دین دے مسئلے عقل تے نہ پرکھے کر. دین عقل دا نام نہیں, دین سنے محمد دی زبان دا نام ہے. نبی جو کچھ فرما دیتے ادھو تے ایمان رکھنا ضروری. سچے زونر بولو یار, مل کے بولو یار. تو میں مسئلہ یہ بیٹھا سمجھے نا کہ حضرت نبی علیہ السلام جرے میرے جسم دے نال روح مل دیے او کو سدینن عبد. کیا سدینن جلے عبد بنوے دے پیچھے او کو عہدہ مل دے نبوت دا, پیچھے جلے نبوت دا عہدہ مل دے او نبی بنوے دے. سچے تے نماز دے اندر جو آدھے بیٹھے ہو اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ, میں گواہی دینا حضرت محمد اللہ دا بندہ بھی ہے, حضرت محمد اللہ دا رسول بھی ہے. تے نبی علیہ السلام دی وفات تو بعد آپ دے جسم نال روح دا تعلق ہی کائیں نہیں, وہ تا عبد ہی نہیں بندا, رسول کی میں بن سی. پتہ نہیں گال سمجھ آئیے یا اتو لگی دیجیے, اللہ کرے گال سمجھ آ ونجے. اوہ اللہ دا بندہ تیری گواہی ناقص تھی ویسی, گواہی ناقص تھی سی, نماز کی میں تھی سی, گواہی ناقص تھی سی, ایمان پورا کی میں تھی سی. اللہ دا بندہ یہ غلط نظریات نہ بنا, عقلیات دے ہوتے نہ من. دین عقلیات دا نام نہیں, دین نقلیات دا نام ہے. حضرت ابھی اتحیات آپ سکھائیے, نماز دے اندر یہ گواہی دیتی کرو اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ, میں گواہی دینا حضرت محمد اللہ دا بندہ بھی ہے, حضرت ابھی اللہ دا رسول بھی ہے. یہ تو ثابت ہی گیا سارے نبی دی حیات بھی موجود ہے, سارے نبی دی نبوت بھی موجود ہے. یہ عقیدہ ختم نبوت دا لازمی تقاضا ہے. جرا بندہ نبی دی حیات کو نہیں منے گا یہ مطلب ہے کہ نبی دی ختم نبوت ہی شک پیا کرے. اللہ کو سمجھن دی توفیق دے, اللہ منن دی توفیق دے. سونے نبی کو منو, نبی دا مقام منو, سونے نبی کو منو, نبی دا منصب منو. میرے پیارے دوست بزرگو, منصب اے نبوت جرا منصب ہے, بہت اونچا منصب ہے. اے وہبی ہے, کسبی نہیں. وابی دا معنی اے ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نبی بنے دے. کوئی بندہ محنت کر رہے تھے کہ میں نبی بن ونجا, وہ نبی نہیں بندا. سمجھ آئیے. بلکہ اگر تو نیند نہیں آئی تو اے تو دس دے ماں دو منصب ایسے ہیں جرے وہبی ہیں. کتنے منصب؟ اے وہبی ہیں, بندہ محنت کرے نہیں بندا, کوشش کرے بندہ نہیں بندا. دو منصب وہبی ہیں, ایک نبوت ایک صحابیت. دو ہیں منصب وہبی ہیں. خدا جگو چاہدے نبی بنے دے, خدا جگو چاہدے نبی دا صحابی بنے. آج کوئی بندہ کہ میں نبی بندا بن سکدے, یا آج کوئی بندہ کہ میں صحابی بندا بن سکدے؟ علیہ نہیں وے. بلکہ میں تا آدھاں تیرے والے توجہ کرو, انہیں دے واسطے علم عمل دی بھی شرط نہیں. علم نال ہی بندہ نبی نہیں بندا, عمل کرن نال ہی بندہ نبی نہیں بندا, نفلی پڑھن نال ہی بندہ نبی نہیں بندا, تسبیح پھیرن نال ہی بندہ نبی نہیں بندا, دعا منگن نال ہی بندہ نبی نہیں بندا. نبی او بندے جے کو خدا آپ بنے. سچے کچھ بولو یار. یہ انتخاب خدا بندی ہے. اللہ اپنی مخلوق جو جنہیں کو منتخب فرمے دے انہیں کو اللہ نبوت عطا چپو میں. بلکہ میں تو یہ گال بھی نال آدھا کہ جرا نبی ہوندے پیدائشی نبی ہوندے پیچھے نہیں بندا. بعض حضرات اگرچہ یہ گال لکھ دن
لیکن فقیر دی فہم نہ کسی جگال نہیں آج تک آ سکی کہ بھئی نبی 40 سال بعد بن دے تے پہلے نبی نہیں ہوندا، اگر 40 سال بعد بن دے تب 40 سال تک نبی دی جری زندگی ہے ان کو کرشے تے محمول کرے سو۔ اور اے آدن کہ نبی پیدائشی معصوم ہوندے، بھئی جب معصوم ہوندے بل معصومیت آئی کھڑی ہے تے نبوت ہے کائنا وقت لازم آسی کہ غیر نبی معصوم ہے۔ میں پتہ نہیں کیا بیٹھا نہ سمجھ نہیں پیا دی گال، اللہ کرے گال تو کو سمجھ آوے۔ اللہ دا بندہ نبوت معصومیت لازم و ملزوم ہے، جرا نبی ہے وہ معصوم ہے، معصومیت دا عہدہ نبی کن علاوہ کہیں کو نہیں ملتا۔ اللہ نے نبوت کو دا خاصہ بنائے کہ نبی معصوم ہوندے، نبی کنے گناہ دا تصور کائیں نہیں، نبی جڑا ہوندے پاک ہوندے، بلکہ نبی دی پیدائش جنت دی مٹی کنے تھی دیئے۔ سارے نبی دی تینت پاکے توڑی میری پیدائش تھائیے زمین دی مٹی کنے تھائیے، انہیں وچ قدورتے ایسا گناہ کرنے ہیں، سونے نبی دی تخلیق تھائیے جنت دی مٹی کنے تھائیے، ات واسطے نبی کنے گناہ دا تصور ہی کائیں۔ گل سمجھ آندی پئی؟ حضرت نبی علیہ السلام معصوم ہیں، بلکہ سارے نبی جی میں نبی رسولوں دے سردارن ایویں معصوماں دے سردارن، سارے نبی تو بعد نبی کوئی نہیں اور سارے نبی تو بعد معصوم ہی کوئی نہیں۔ آپ خاتم النبیین اور آپ خاتم المعصومین، اے عقیدے دی گالے پکا کے بنو۔ ذہن نشین کی دی بیٹھے ہو؟ کوئی نہیں کی دی بیٹھے؟ اللہ سمجھان دی توفیق دے وے، اچھی آمین آکھو، مل کے آمین آکھو۔ میرے پیارے دوستو جویں نبوت وہابی ہے ایویں نبی دے نبوت دے بعد حضرت نبی دی صحابیت بھی وہابی ہے۔ اگر نیندر نہیں آئی تو جملے میرے پکا ونجو، علم نالی بندہ صحابی نہیں بڑھدا اور عمل نالی بندہ صحابی نہیں بڑھدا۔ ہمارے دور میں کچھ لوگوں کو ایک بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے، انہوں نے صحابہ کو اعمال کے ساتھ مشروط کر لیا کہ صحابہ کا درجہ اس لیے بلند ہے کہ صحابہ نیکوکار ہیں، صحابہ کا درجہ اس لیے بلند ہے کہ صحابہ نمازی ہے، صحابہ حاجی ہیں، صحابہ غازی ہیں، صحابہ مجاہد ہیں، صحابہ ذاکر ہیں، صحابہ شاغل ہیں، صحابہ بہادر ہیں، صحابہ دلیر ہیں۔ ہم تو اتنی نیکی نہیں کر سکتے لہذا ان کا درجہ اونچا ہے۔ میرے دوستو یہ خام خیالی ہے، ہمیں صحابہ کا مقام سمجھ نہیں آیا، بلکہ کسی نے سمجھایا بھی نہیں ہے۔ میرے خیال ہے جن لوگوں نے صحابہ کو اعمال کے ساتھ مشروط کر لیا پھر ان سے ایک اور غلطی ہو گئی اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ فلاں صحابی سے فلاں غلطی ہو گئی، فلاں صحابی سے فلاں کوتاہی ہو گئی، لہذا صحابی کا مقام کم ہو گیا، معاذ اللہ صحابی غلط کار ہو گیا، صحابی غلط کار ہو گیا، صحابی گناہگار ہو گیا، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اگر آپ حضرات کاغذ قلم لائے ہیں تو فقیر کے جملے لکھ کر لے جائیں کہ صحابہ کا کمال ان کے اعمال پر مبنی نہیں۔ لکھ ونجو تیرے آلے رسمی جلسے شروع کر دیتے نے کس سے کہانے آلے، اللہ کرے تو کو نظریے دی گل سمجھ آوے۔ صحابہ کا کمال ان کے اعمال پر مبنی نہیں ہے۔ صحابہ کو جو درجہ ملا ہے نماز کی وجہ سے نہیں ملا، صحابہ کو جو درجہ ملا ہے زکوٰۃ کی وجہ سے نہیں ملا، صحابہ کو جو درجہ ملا ہے زکوٰۃ کی وجہ سے نہیں ملا، صحابہ کو جو درجہ ملا ہے حج کی وجہ سے نہیں ملا، صحابہ کو جو درجہ ملا ہے تہجد کی وجہ سے نہیں ملا، صحابہ کو جو درجہ ملا ہے ذکر فکر کی وجہ سے نہیں ملا، صحابہ کو جو درجہ ملا ہے جہاد کی وجہ سے نہیں ملا، صحابہ کو جو درجہ ملا ہے انفاق فی سبیل اللہ کی وجہ سے نہیں ملا، اور نہ ہی کسی کمزوری کی وجہ سے صحابی کے رتبے میں کمی آتی ہے۔ میرے دوست بزرگوں نہ اس میں علم کا تعلق ہے نہ عمل کا تعلق ہے، بلکہ اگر آپ حضرات میری معروضات کو سمجھ رہے ہیں تو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں اگر ایسی بات ہوتی تو ابو حنیفہ بھی صحابی بن جاتا، اگر ایسی بات ہوتی تو امام مالک صحابی بن جاتا، اس لیے کہ ابو حنیفہ کے پاس جتنا علم تھا اتنا علم کسی کے پاس نہیں تھا، امام مالک کے پاس جتنا علم تھا بعد کے لوگوں میں اتنا علم کسی کے پاس نہیں تھا۔ اگر عمل کی وجہ سے کوئی صحابی بنتا تو بایزید بستامی صحابی بن جاتا، اگر عمل کی وجہ سے کوئی صحابی بنتا تو جنید بغدادی صحابی بن جاتا، لیکن خدا کی قسم ڈیرے والوں بایزید بستامی اور حضرت جنید بغدادی اور امام مالک اور حضرت ابو حنیفہ جیسے ہزاروں لوگ پیدا ہو جائیں بلال کے قدموں والے جوتے کا بھی مقابلہ نہیں کرتے۔
صحابہ کا مقام بہت اونچا ہے، صحابہ کی شان بہت اونچی ہے۔ کمل اولیاء بھی کسی ادنا صحابی کی برابری نہیں کر سکتے۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ تو وہ کون سی شان ہے جس کی وجہ سے صحابہ کو یہ شان ملی ہے؟ وہ لفظ بتانا چاہتا ہوں، وہ ذہن نشین کریں۔ وہ لفظ یہ ہے، وہ بات میرے دوستو یہ ہے، صحابہ کو جو مقام ملا ہے وہ شرف صحابیت سے ملا ہے، اور شرف صحابیت پیغمبر کی صحبت سے ملتی۔ کچھ سمجھ آئی ہے یا نہیں سمجھ آئی؟ جرا بندہ دربار نبوت دے اندر آئے، شاہی دا دیدار کیتے، حضرت ابی دا کلمہ پڑھے، ایک سڈین صحابی، کیا سڈین؟ بولو یار، صحابی واسطے 3 شرطاں۔ کتنا شرطاں؟ مدرسے دے طالب تو آئے بیٹھے ہو سن کئی، وہ پکا ونجن۔ صحابی 3 شرطاں، صاحب 3 شرطاں، 3 شرطاں ہومن بندہ صحابی بن دے۔ کتنا؟ ایمان، سونے نبی نال ملاقات، ایمان تے خاتمہ، یہ 3 شرط ہیں۔ جے کو 3 شرطاں مل گئے وہ صحابی بن گئے، ساری امت مسلمہ مل ونجے، ای بندے دے مقام دی کوئی برابری نہیں کر سکتا، بلکہ میں آداں ای بندے دا مقام اتنا اچھا ہے، صحابی دی شان اتنی اچھی ہے جو ایندے کوئی عمل ایندی برابری نہیں کر سکتا، کوئی عمل۔ یہ تو علم دے اندر ہو گئے۔ ایک بندہ میدان جنگ دے اندر ہے، نبی شاہی دی نظر پئی، آپ نے فرمایا کون ہے یار بندہ ہے، کون آیا ودے، ساری جماعت تا نہیں ہے بندہ۔ وہ بندے کو سجنے وہ کہ صحیح میں جناب دی محبت دے اندر آیا۔ آپ علیہ السلام فرمائے پہلے میرے قریب تا، پہلے میں محمد دا کلمہ تا پڑھ، پہلے پوری ملاقات تا کر، بس اندے مقدر جائین ایک قریب آ گئے۔ حضرت نبی علیہ السلام دے سامنے کلمہ چا پڑھ دے، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ حضرت نبی علیہ السلام نال ملاقات تھی گئی ہے، شرف مل گئے۔ آپ نے فرمایا ہن تلوار چا میدان جنگ دے اندر ون شامل تھی ون۔ اے بندہ تلوار چا کے میدان جنگ دے اندر شامل تھی گیا، اللہ دی قسم مسلمانوں ای بندے کو نماز پڑھن دا موقع نہیں ملا۔